الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ عزیزی بہنیں، اللہ رب العزت کا انعام کرم احسان کہ اللہ رب العزت نے ہم کو ایمان والے گھرانے میں پیدا فرمایا، ہمیں ایمان والی دولت عطا فرمائی، سکون چین امن والی زندگی عطا فرمائی، اور اس کے بعد اپنے کلام پاک کو سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت ہمیں نصیب فرمائے۔ تو میری عزیز بہنیں، الحمدللہ جیسے کہ ہم پچھلی کلاسز میں یہاں تک پہنچے کہ سورہ آل عمران کی پارہ نمبر 4 پر، اور پہلی آیت ہم نے دیکھا، دوسری آیت دیکھا۔ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی اپنی ذات کا تعارف، والد اور ولدیت، اور اللہ تعالیٰ نے شرک اور مشرک سے تمام چیزوں سے پاک فرما کر اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ میں کون ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 96 میں اپنی خود کا تعارف فرما رہے ہیں۔ جس طرح کہ ہم نے پچھلی آیتوں میں دیکھا کہ پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا ہے اور جو چیز کی نفی کی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام اور مریم علیہ السلام کے بارے میں واضح فرمایا کہ نہ یہ تو خدا کی بیوی ہے، نہ یہ بیٹا ہے، بلکہ خدا یہ چیزوں سے پاک ہے، اللہ رب العزت یہ چیزوں سے پاک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا تعارف فرما رہے ہیں، تو چلیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 96۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کو آواز سمجھنے میں تکلیف ہو، معذرت کے ساتھ۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ کا پہلا جو گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور جو مکہ مکرمہ میں ہے، اس میں کیا ہے؟ وہدی للعالمین، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، مبارک بھی ہے اور ہدایت والا بھی ہے۔ فیہ آیات بینات، اس میں کیا ہے؟ کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو اس میں داخل ہو جاتا ہے، بیت اللہ میں داخل ہو جاتا ہے یا حرم میں داخل ہو جاتا ہے، حدود حرم میں داخل ہو جاتا ہے، وہ امن میں آ جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے گھر آنے کی استطاعت رکھتا ہے، اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حج فرض قرار دیا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلا گھر یعنی مسجد حرام ہے، یعنی لوگوں کی عبادت، قربانی، طواف، نماز، اعتکاف وغیرہ وغیرہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جس کے بانی کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جس کا کنسٹرکشن کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا، جن کی تابعداری کا دعویٰ یہود و نصارہ، مشرکین، مسلمان سب کو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہر کوئی مانتا ہے، یہود، نصارہ، مشرکین، مسلمان، ہر کوئی مانتا ہے۔ اور اللہ کا گھر جو سب سے پہلے مکہ میں بنایا گیا، یہی خلیل اللہ، اس گھر کے پہلے حج کے پہلے منادی ہے، سبحان اللہ، جنہوں نے حج کی ندا دی۔ پھر تعجب اور افسوس ہے ان پر جو ملت حنیفی کا دعویٰ کرے اور اس گھر کا احترام نہ کرے، حج کو یہاں نہ آئے۔ اس گھر کا احترام بھی لازمی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جا رہے ہیں وہاں بے ادبی، بے حرمتیاں کر رہے ہیں، بلکہ اس کا احترام بھی کرے۔ اور کیا فرما رہے ہیں کہ جس کی استطاعت ہو، جس کے پاس اتنا مال ہو، جو جا سکتا ہو، خرچ کر سکتا ہو۔ جانے کو رہا تو ہم کہاں نہیں جاتے، جب ہم پلان بناتے ہیں کوئی ہالیڈے کا، تو بڑی بڑی جگہوں پہ جا کر لوگ لاکھوں سے روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اگر دیکھیں تو ان سے یہ پوچھے کہ آپ کا حج ہوا ہے، تو کہتے کہ حج کو جا کر ہم کریں کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔
بعض لوگ تو یہ پوچھتے ہیں کہ حج کو اگر ہم جائیں تو پہلے ہم بتائیں کہ بیت اللہ میں ہے کیا چیز. ایسے بھی لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی ان کے پاس فیسلٹیز ہے، پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے کیا ہے، بری ہے. اور تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ انکار کرتے ہیں، حج کو نہیں آتے، بلکہ اپنے قبلے کعبے الگ الگ کرتے پھرتے ہیں. اس بیت اللہ کی بناوٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے برکت، ہدایت اور تمام جہانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے. جب بیت اللہ کے پاس ہم جاتے ہیں اور وہاں پر بس ہے نا، جب کعبہ پر پڑی پہلی نظر تو انسان پوری دنیا بھول جاتا ہے کہ دنیا کیا چیز ہے. نہ اسے ہوش ہوتا ہے، نہ دماغی کیفیت صحیح ہوتی ہے، بس وہ ایک محبت میں ڈوب جاتا ہے. کس کی؟ اللہ رب العزت کی. تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو آپ نے فرمایا مسجد حرام. پھر پوچھا کون سی؟ تو فرمایا بیت المقدس. پھر پوچھا ان دونوں کے درمیان کتنا وقت ہے؟ فرمایا 40 سال. پوچھا پھر کون سی مسجد؟ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں کہیں نماز کا وقت آ جائے نماز پڑھ لیا کرے، اور ساری زمین کو اللہ تعالیٰ نے مسجد یعنی سجدے کی جگہ کو بنایا ہے. اگر آپ کہیں سفر میں ہیں اور آپ کو کہیں مسجد نظر نہیں آ رہی ہے، آپ وضو کریں اور کھڑے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی آپ کی نماز اور دعائیں قبول ہو جائیں گی. سبحان اللہ. تو سب سے پہلے تعمیر ہونے والا گھر اللہ کا بیت اللہ ہے، اس کے بعد بیت المقدس ہے، جہاں پر جو ہے تو یہ لوگ عمل کر رہے ہیں اور اس قسم کا شر مچا رہے ہیں اور اس قسم کے ظلم استبداد ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت علی فرماتے ہیں کہ گھر تو پہلے بہت تھے، لیکن خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر یہی ہے جسے بیت اللہ کہا جاتا ہے. یہاں پر برکتوں والا اور مقام ابراہیم اور امن والا پہلا گھر یہی ہے. پھر کیا فرماتے ہیں کہ اسے مکہ کہا جاتا ہے. اس شہر کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ. مکہ اسے کہتے ہیں اس لیے ہے کہ چونکہ بڑے بڑے جابر شخصوں کی گردنیں یہاں ٹوٹ جاتی ہے، جھک جاتی ہے اللہ کے سامنے. ہر بڑائی والا یہاں پس ہو جاتا ہے. جب بیت اللہ پر آتا ہے تو اس انسان کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ جھک جاتا ہے، اپنے گناہوں کو سرنڈر کرتا ہے، اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے اسے مکہ کہا گیا ہے. سبحان اللہ. اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں فج سے تنیم تک تو مکہ ہے اور بیت اللہ سے بطحا تک بکہ ہے. اس کے دو نام ہیں، مکہ اور بکہ. بیت اللہ اور مسجد کو بکہ کہا گیا ہے، اور بیت اللہ اور اس کے آس پاس کی جگہ کو بکہ کہا گیا ہے، اور باقی شہر کو پھر سے کیا کہا جاتا ہے؟ مکہ کہا جاتا ہے. اور اس کے اور بھی نام ہیں، بیت العتیق یعنی پرانا گھر، بیت الحرام حرمت کی جگہ، بیت الامین سبحان اللہ، بلد المامون، ام رحم، ام القرا، صلاح، عرش، قادس، مقدسہ، حاطمہ، ناصبہ، راس، کوسہ، البلدہ، البنیہ، الکعبہ. سبحان اللہ. کیسے نام ہیں جو ہم نے پہلی مرتبہ پڑھا ہے. پھر اس میں فرما رہے ہیں کہ اس میں ظاہر نشانیاں ہیں جو اس کی عظمت شرافت پر دلیل ہے، جن سے ظاہر ہے کہ خلیل اللہ کی بنا یہی ہے. اس میں مقام ابراہیم بھی ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی دیوار کو اونچی کر رہے تھے. یہ پہلے تو بیت اللہ شریف کی دیوار سے لگا ہوا تھا. جو مقام ابراہیم آپ کو نظر آتا ہے جس میں پیر کے نشان ہے ابراہیم علیہ السلام کے، یہ بیت اللہ سے لگا ہوا تھا. اسی لیے تو کنسٹرکشن ہوا تھا نا کہ اس پہ کھڑے ہو جاتے تھے. اور یہ پتھر کی تاثیر یہ تھی کہ جب پتھر رکھنے کی باری آتی تو یہ جو ہے تو اونچا ہو جاتا تھا، اور جب پتھر لینے کی باری آتی تھی اسماعیل علیہ السلام کی ہائٹ
تک پہنچنے کے لیے، تو پھر یہ نیچے ہو جاتا تھا، لائک کرین کا کام کرتا تھا. سبحان اللہ. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ دیوار سے لگا ہوا تھا، لیکن حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے ذرا ہٹا کر مشرق کی جانب کر دیا کہ پوری طرح طواف کر سکے، ہے نا. طواف کے بیچ میں جو ہے تو یہ رکاوٹ نہ بنے. جو لوگ طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان پر تشویش اور بھیڑ بھاڑ نہ ہو. اس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا ہے. اس کے متعلق تفسیر میں گزر چکا ہے سورہ بقرہ میں کہ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو آپ نماز کی جگہ بنا لے، اس لیے اس کو تھوڑا ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آیات بینات میں سے ایک مقام ابراہیم ہے، باقی اور بھی ہے. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ خلیل اللہ کے نشان قدم جو مقام ابراہیم پر تھے، یہ بھی آیات بینات میں سے ہے. کل حرم کو، حتیم کو اور سارے ارکان حج کو بھی مقام ابراہیم کی تفسیر میں مفسر نے داخل کیا ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ یہ امن والی جگہ ہے، اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے. جب ہم گھر سے نکلتے ہیں ہمارے اور بیت اللہ کی نیت کر لیتے ہیں، تو ہر انسان اپنے دل میں تمنائے آرزوؤں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوتا ہے. ہر انسان کے دل میں خواہشیں جاگتی ہے کہ میں اپنے گھر بیت اللہ کو جا کر دیکھوں گی یا دیکھوں گا، اور پھر اس کے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ میں بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد یہ دعا مانگوں گی میری سارے، ہے نا. اور وہاں جانے کے بعد انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو تو نہیں، لیکن اللہ رب العزت کو اپنے سارے کتھار سے سناتا ہے، اپنے دکھ سناتا ہے، اپنی پریشانیاں سناتا ہے، اور اللہ سے لو لگاتا ہے. وہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. اور کیا ہوتا ہے، امن کی جگہ آ جاتا ہے. اس میں آنے والا امن میں آ جاتا ہے. جاہلیت کے زمانے میں بھی مکہ امن والا رہا. باپ کے قاتل کو بھی یہاں پاتے تو نہ چھیڑتے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں بیت اللہ پناہ چاہنے والے کو پناہ دیتا ہے، لیکن جگہ اور کھانا پینا نہیں دیتا. اور جگہ ہے، اور کیسی جگہ ہے، امن والی جگہ ہے. جو یہاں آ جاتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو، یا پھر چرند پرند ہو، یا موذی جانور ہو، اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں. کیونکہ حالت حرام میں یا حرم کے اندر اگر آپ کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے، شکار کرنا، شکار کو بھگانا اور اس کو خوف زدہ کرنا، یا پھر گھونسلے کو ہٹانا یا چڑیا کو ہٹانا، یا پھر کوئی موذی جانور ہو، تو اسے مارنا بھی حرام ہے، کیونکہ یہ امن کی جگہ ہے. یہاں کا درخت کا کانٹا بھی نہیں توڑ سکتے، گھاس کو بھی جو تو کھاڑ نہیں سکتے، یہ ممنوع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان ہی کو امن کے لیے نہیں بنایا ہے. وہاں جانے کے بعد انسان ہی امن میں نہیں آتا ہے، بلکہ جانور، درند پرند چرند بے جان بھی جو ہے تو وہاں پر کیا ہے، امن میں ہے. سبحان اللہ. ایک روایت میں ہے، مسند احمد اور ترمذی اور نسائی کی روایت ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے بازار حرورہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے نبی نے فرمایا اے مکہ، تو اللہ تعالیٰ کی ساری زمین سے بہتر اور پیارا ہے. اگر میں زبردستی تجھ سے نہ نکالا جاتا تو ہرگز تجھے نہ چھوڑتا. اور اس آیت کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو شخص اس میں داخل ہوا وہ جہنم سے بچ گیا. یہ کب کہا تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، اور جب نبوت کا کھلم کھلا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، اور جب لوگوں کے پاس جاتے اور انہیں دین کی دعوت دیتے، انہیں کلمہ حق سناتے اور سمجھاتے، تو اس وقت جب اللہ کے نبی کی مخالفت ہوئی، جو اپنے تھے وہی دشمن بن گئے. یہاں تک کہ خود کے چچا ابو جہل کون تھا؟ اللہ کے نبی کا چاچا تھا ابو جہل، ابو سفیان. اور یہ سارے لوگوں نے، قریش مکہ نے اتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا، کہا کہ تم نے ایک نیا دین اٹھا کر لے کر آیا ہے، خود کو نبی کہتا ہے. اور سارے بت، ہمارے جتنے 360 بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ میں، ساروں کا انکار کرنے لگاتا ہے. یہ تو ہماری پرانی ریت چلی آ رہی تھی. جیسے کہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے نا کہ پرانی جو ہماری ٹرینڈ چلی آتی ہے، کوئی انسان ایک نئی چیز شروع کر دے، بس اس کے مخالف ہو جاتے ہیں. یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کوئی انسان ہے، ہمارے پرانے گھر شادیوں بیاہ کی جو روایتیں ہوتی ہے، ہلدی، مہندی، تماشے، اللہ علم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں،
اب یہ جو چیزیں ہوتی ہے اور کوئی انسان اس میں سے ایک ایسا نکل جائے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اور ہدایت کے بعد وہ سنت پر زندگی آ گئی، یہ اسے خرافات سمجھ آ گئی ہے اور سنت سمجھ آ گئی ہے، اس میں تفریق سمجھ آ گئی ہے، جب وہ اس پر کہتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے کرنا بدعت ہے اور یہ کوئی رکن نہیں ہے بلکہ شادی سادگی کے طور پہ ہونی چاہیے، یا زندگی کا کوئی بھی عمل اٹھا کر لے لیجیے جو اللہ کے نبی کے مطابق ہو، ہماری رسومات کو توڑنے کی جہاں بات آتی ہے تو یہاں کیا ہوتا ہے، خاندان میں مخالف ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں؟ تو یہاں تو بات کون سی تھی، اللہ کو ماننے کی بات تھی کہ 360 بت زمانے سے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، ہٹانا اس کو تھا، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو دور آتا گیا یہاں تک کہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی بھی تصویر تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر انہوں نے بنا کر رکھ دی تھی، اور یہ شیطان نے زور کیا تھا، اور اس میں پورے کے پورے ان کے 360 بت رکھے ہوئے تھے جو آج بیت اللہ ہے اس میں، اور ان کی نیت یہ ہوا کرتی تھی کہ ہم بیت اللہ کو بھی عبادت کر رہے ہیں، اور اس میں جو 360 بت رکھے ہوئے ہیں یہ ساری، کوئی ہمارے پانی کا مالک ہے، کوئی ہماری جو ہے تو کھلانے کا مالک ہے، کوئی جو ہے تو پلانے کا مالک ہے، کوئی جو ہے تو بارش برساتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، اعلیٰ کرتا ہے، ان لوگوں کی کانسیپشن یہ تھا، ان کا کانسیپٹ یہ تھا۔ تو جب اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی طرف بلایا، ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک رسول کی طرف بلایا، سارے مخالف ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے نکلتے اور دین کی دعوت دیتے اور سب کو کلمہ حق کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف بلاتے، تو صبح سے لے کر شام تک اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ میرے والد صاحب اجلے ہوئے صبح کپڑے پہن کر نکلتے، اور جب واپس لوٹ کر آتے تو میرے والد کے کپڑے لہو لہان ہوتے، گرد آلود ہوتے، جسم لہو لہان ہوتا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، مٹی دھول مٹے ہوتے ہیں، کسی نے جوتوں سے استقبال کیا اور کوئی لکڑی پتھروں سے جو ہے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے، استقبال ہی نہیں کرتے بلکہ اس طریقے سے جو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اختیار کرتے، اس وقت اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہجرت فرما لو، جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو لے کر مدینہ میں ہجرت کر لو، تو میں مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں تمہاری تعریف کروں گا، تمہارے لیے ان کے دل کو نرم کروں گا، وہ تمہاری کیا کریں گے، ضیافت کریں گے۔ مدینہ والے انصار ہیں، مہاجر کسے کہتے ہیں، جو ہجرت کرنے والے ہیں، انصار انہیں کہتے ہیں جو ضیافت کرنے والے ہیں، مدینہ والے لوگ ہیں، اور جنہوں نے مہاجر لوگوں کی، ہجرت کرنے والے لوگوں کی ضیافت کی، مہمان نوازی کی، انہیں انصار کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت کہا، بازار میں کھڑے رہ کر کہا کہ کعبہ تو مجھے بہت زیادہ عزیز تھا، اگر میری قوم مجھے نہیں نکالتی تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا، اور واقعی بھی بات یہ ہے کہ وہ اللہ کا گھر، اس کی محبت ہمارے دل میں بھی کیسی ہوتی ہے جب وہاں سے لوٹ کر آتے ہیں، کیفیت کیسی ہوتی ہے، کئی دنوں تک دل نہیں لگتا ہے، وہ یادیں دلوں میں بسی ہوتی ہے، دل چاہتا ہے کہ سارا کچھ لٹا کر پھر سے وہاں چلے جائے، پھر سے وہاں چلے جائے، وہ گھر کا طواف کرے، وہ گھر، ایک بار ہم کہیں وزٹ کو لیے جاتے ہیں، کہیں ہالیڈے کے لیے جاتے ہیں، پھر ہم سے پوچھا جائے کہ آپ دوبارہ یہاں جانا چاہیں گے تو ہم کہیں گے کبھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ ہاں ایک دو بار، لیکن ہم بار بار وہاں جانا پسند نہیں کریں گے، بھائی ہو گیا اب جا کر آگے ہالیڈے، پھر کوئی اور کا پلان بناتے ہیں۔ لیکن اگر پوچھے کہ آپ بیت اللہ جانا بار بار پسند کریں گے تو ہمارے ہر کسی کا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف سفر کریں، اور اس گھر کو دیکھے، اس گھر میں جا کے وقت گزارے۔ سبحان اللہ، تو یہ مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میری قوم مجھے زبردستی نہیں نکالتی، میں تجھے نہیں چھوڑتا تھا، اور کعبے کو بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتے اور کہتے جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اب آیت کا جو دوسرا حصہ ہے جس میں حج کی فرضیت کی دلیل بیان کی گئی ہے کہ تمہارے اوپر جس کے پاس اتنی استطاعت ہو کہ وہ حج کو جا سکتا ہو، اتنا مال اور اتنی دولت رکھتا ہو کہ وہ سفر حج کا خرچ اٹھا سکے، تو اس کے اوپر حج کرنا کیا ہے، فرض ہے۔ آیت کا یہ آخری حصہ حج کی فرضیت کی دلیل ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ والی آیت حج کی فرضیت ہے، لیکن اول بات زیادہ ظاہر ہے کہ یہ آیت جو ہے تو حج بتا رہے ہیں کہ یہ بات بھی ثابت ہے کہ عمر بھر میں ایک مرتبہ استطاعت والے مسلمان پر حج فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں فرمایا، لوگوں تم پر اللہ تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، تم حج کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، حضور
کیا ہر سال حج کرے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا اس بات پر خاموش رہے۔ اس سے 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حج ہر سال کرتے رہے؟ حج ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو فرض ہو جاتا، پھر بجا نہ لا سکتے، میں جو نہ کہوں تم اس کی پوچھ پاچھ نہ کرو، تم سے پہلے لوگ سوالوں کی بھرمار سے اور نبیوں پر اختلاف کرنے سے ہلاک ہو گئے، میرے حکموں کو طاقت بھر بجا لاؤ اور جو چیز سے منع کروں اس سے رک جاؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قیامت تک ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور یہ سب کے بس کی تو بات ہے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے نبی نے یہاں فرمایا کہ بے جا سوالات کرنے سے بچو، قیل و قال سے بچو، جیسے کہ بنی اسرائیل نے قیل و قال کیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں بھی یہی حالت ہے کہ ہم عمل تو ندارت لیکن سوالات کی بھرمار کرتے ہیں، جیسے کہ تیمم کے بارے میں مسائل ہمیں کھلا پتہ ہے کہ تیمم کب کس وقت فرض اور واجب ہو جاتا ہے، کب ہم کر سکتے ہیں، کب اس کی جو تو ضرورت نکل سکتی ہے۔ اور تیمم کے لیے صرف 3 چیزیں ہیں کہ اس میں نیت کی جائے، اور مٹی کے اوپر پاک مٹی پر ہاتھ مار کر جھاڑ کر چہرے پر اور ہاتھوں کا مسح کر لے، سمپل۔ اب وہاں پر مسائل نکالتے ہیں کہ کون سی انگلی کون سی جوڑ پر لگنی چاہیے، تو اس طریقے کے قیل و قال سے بچنا چاہیے، جیسے کہ بنی اسرائیل نے قیل و قال کی، بکرا ہو اللہ ذبح کرے تو بکرا ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف ایک جو ہے تو گائے ذبح کر لو، تمہاری قربانی قبول، اور جو یہ بندہ ہے وہ جاگ جائے گا اور جس نے قتل کیا وہ بتا دے گا۔ لیکن ان کو قیل و قال کیا تھا، لا بکرا یہ گائے ہو کیسے کلر کی ہو، اس میں کیسا رنگ ہو، اس میں کیسی جو ہے تو صفات ہو، کیا وہ جوان ہو یا پھر بوڑھی ہو، یا پھر وہ جو ہے تو بیچ عمر کی ہو یا پھر وہ بچی ہو، یا پھر اسے کلر کیسے ہونے چاہیے، اتنی ساری چیزیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا ڈالتے گئے، آزمائش ڈالتے گئے کہ وہ آزمائش میں پڑھ پڑھ کے پھر انہوں نے جو ہے تو کافی لمبا ٹائم لگا۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم زیادہ سوالات سے بچے، جو شریعت میں ہے اس پر عمل کریں، جو نہیں ہے اس پر خاموش رہیں۔ صحیح مسلم کی اس حدیث شریف میں اتنی زیادتی ہے کہ یہ پوچھنے والے اقرا بن حابس رضی اللہ عنہ تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ عمر میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور پھر بعد میں جتنے حج ہوتے ہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ حج کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے، نفل ہوتا ہے۔ زندگی میں 1 حج کرنا فرض ہے، باقی نفل ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر میں کہتا کہ ہر سال حج واجب ہوتا تو نہ بجا لا سکتے، ہر کوئی انسان کی استطاعت نہیں ہوتی، پھر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ ہاں، حج میں تمتع کرنے کا جواز، اللہ کے نبی نے ایک سائل سے سوال پر سوال ہمیشہ کے لیے فرمایا تھا، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں امہات المومنین یعنی اپنی بیویوں میں سے فرمایا تھا، حج ہو چکا، اب گھر سے نہ نکلنا، رہی استطاعت اور طاقت سو وہ کبھی تو خود انسان کو بغیر کسی ذریعے کے ہوتی ہے، کبھی کسی اور کے واسطے سے، جیسے کتب احکام میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، حاجی کون ہے؟ آپ نے فرمایا، حاجی کی کوالٹیز بتائی، اس کی صفات بتائی کہ پراگندہ بالوں، میلے کچیلے کپڑے والا۔ ایک اور نے پوچھا، یا رسول اللہ، کون سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس میں قربانیاں کثرت سے کی جائے، لبیک زیادہ پکارا جائے۔ ایک اور شخص نے سوال کیا، حضور سبیل سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، توشہ، کھانے پینے کے لائق خرچ اور سواری۔ اس حدیث کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ توشہ زاد راہ سواری بھی ہو سکتی ہے، مال دولت بھی ہو سکتا ہے، استطاعت بھی ہو سکتی ہے۔
مسند احمد کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرض حج جلدی ادا کر لیا کرو، نہ معلوم کیا پیش آ جائے۔ جب انسان کے اوپر فرض ہو جائے حج، جب اسے اتنا پتا ہو، اب حج کے لیے یہ نہیں ہے جو ہمارے کانسیپٹ بنے ہوئے ہیں کہ ہمارے بچے ہو، وہ بالغ ہوں گے، بڑے ہوں گے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، سب کے فرائض ادا کر کے بیٹیاں ہیں، ان کے فرائض ادا کرنے کے بعد ہم حج کو جائیں گے۔ حج کے فرائض میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ آپ حج کو جا سکتے ہو، وہاں کے ٹکٹ وغیرہ کے لیے رہنے سہنے کے انتظام جو پیکج ہے وہ لے سکتے ہو، اور آنے کے بعد سکون سے زندگی گزار سکتے ہو، آپ کے اہل و عیال بھوکے پیاسے نہ رہیں، بس اتنا کنڈیشن ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں تو آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ تو حج کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کہ ہماری ساری ضروریات پوری ہو، عمر ہو جائے، آخری عمر کو پہنچتے ہیں جب ویل چیئر کی لینے کی باری آتی ہے، لکڑی اور ڈنڈے لینے کی باری آتی ہے، تب جا کر کہتے ہیں کہ اب ہم جائیں گے۔ اور بعض لوگوں کے تو کانسیپٹ یہ ہوتے ہیں کہ ہم ابھی کہاں سے چلے جائیں، اگر حج کو چلے گئے، اگر نوجوانی میں حج کر لیا تو آنے کے بعد گناہ نہیں کر سکتے۔ کئی لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ حج کو جانے سے اس لیے کتراتے ہیں کہ بھئی آنے کے بعد گناہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے جو ہے تو ہم حج کو نہیں جا سکتے۔ کسی کی زندگی کا اعتبار ہے کہ ہم نے لکھا کر لے کر آئے ہیں کہ ہمیں ضعیفی نظر آئیں گی یا ہمارا بڑھاپا ہم دیکھ سکیں گے؟ کسی کا بھی اعتبار نہیں ہے۔ آئے بڑے ترتیب سے، جانا ترتیب سے نہیں ہے۔ نہیں پتا کب جو ہے تو زندگی ہم سے چھوٹ جائے اور پھر ہم حج کے بنا چلے جائیں، تو پھر کل قیامت کے دن یہ 5واں فریضہ ہے تو اس کا سوال ہوگا، سب سے پہلے ایمان کا سوال ہوگا، پھر نماز کا سوال ہوگا، روزہ زکوٰۃ کا سوال ہوگا، اس کے بعد ڈائریکٹ جو ہے تو آپ کا حج کا سوال ہوگا کہ آپ کے اوپر استطاعت تھی اور آپ کس چیز کا انتظار کر رہے تھے۔ بعض لوگ عمر کے زیادہ ہونے کا انتظار کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں کی یہ کام ہو جائے پھر چلے جائیں گے۔ کام کبھی زندگی میں ختم نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ زندگی کبھی موقع دیتی ہی نہیں ہے ہمیں فرصت لینے کا، ہمیں ہی اسے چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ زندگی کے اندر جو حالات ہمارے سراؤنڈ میں چل رہے ہیں وہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے، ایک سے نکلتے دوسرے حالات، دوسرے سے نکلتے تیسرے، ہمیں اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، ہمیں نکلنا پڑتا ہے، ورنہ یہ نکلنے اور فرصت دینے والی چیز نہیں ہے۔ جب تک کہ ہماری سانس نہیں اکھڑ جاتی، دنیا ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت اپنے ہمیں حج بیت اللہ کی مقبول اور مبرور زیارت نصیب فرمائے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ابو داؤد کی روایت ہے، دیکھیے کہ حج کا ارادہ کرنے والے کو جلد اپنا ارادہ پورا کر لینا چاہیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں جس کے پاس 300 درہم ہو وہ طاقت والا ہے۔ 300 درہم آج کیا حیثیت رکھتا ہے؟ الحمدللہ ہم سب بھی اس کی حیثیت رکھتے ہیں۔ 300 درہم، صرف 300 درہم کی حیثیت، صرف اتنے ہو تو وہ طاقت والا ہے، اسے چاہیے کہ حج کر لے۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد صحت جسمانی ہے، یعنی آپ کے اندر اتنی کنڈیشن ہے، آپ کی صحت ہے، تندرستی ہے، تو آپ کے اوپر حج فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ منکر حج کے لیے وعید، جو حج کا انکار کر لے اس کے لیے وعید کیا ہے؟ پھر فرمایا جو کفر کرے، یعنی فرضیت حج کا انکار کرے۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں جب یہ آیت اتری کہ دین اسلام کے سوا جو شخص کوئی اور دین تلاش کرے اس سے قبول نہ کیا جائے گا، تو یہودی کہنے لگے کہ ہم بھی مسلمان ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر مسلمانوں پر تو حج فرض ہے، تم بھی حج کرو، تو وہ صاف انکار کر بیٹھے، جس پر یہ آیت اتری کہ اس کا انکاری کافر ہے۔ ہم نے ایمان لے کر آ گئے تو ہمیں پہلے کلمہ، پھر نماز، پھر روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساروں کو اقرار کرنا ہوگا۔ اگر ایک کا بھی انکار کیے تو ہم کیا ہے؟ انکاری کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کھانے پینے اور سواری پر قدرت رکھتا ہو، اتنا مال اس کے پاس ہو، پھر حج نہ کرے تو اس کی موت یہودیت یا نصرانیت پر ہوگی۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت اپنے گھر کی جانے کے سبیل نصیب فرمائے اور ہر مسلمان کو اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر حج بیت اللہ ہے جو اس کے راستے کی طاقت رکھے، اور جو کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ اس کے راوی پر بھی کلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
طاقت رکھ کر حج نہ کرنے والا یہودی ہو کر مرے گا یا نصرانی ہو کر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، میرا قصد ہے کہ میں لوگوں کو مختلف شہروں میں بھیجوں، وہ دیکھے جو لوگ باوجود مال رکھنے کے حج نہ کرتے ہوں ان پر جزیہ لگا دے، اور وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یعنی جو جان بوجھ کر بھی جن کے پاس استطاعت ہونے کے باوجود جو انکار کرے، ہاں جو شخص ہے جو جانا چاہتا ہے لیکن اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، مال دولت کی ہے، استطاعت کی ہے، یا پھر حالات کی ہے، تو بات الگ ہے۔ لیکن مسلمان کو چاہیے کہ جیسے ہی وہ استطاعت والا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اول حج کا فریضہ ادا کرنے کی کوشش کرے، حتی الامکان کوشش کرے۔ ہم یہ نہیں دیکھے کہ ابھی میرے 10 کام پڑے ہیں، یا میرے بچے چھوٹے ہیں، یا میرے پاس فلاں کام ہے، یا میرا فلاں برڈن ہے، یا میرے اوپر فلاں ذمہ داریاں ہے۔ آپ 30-40 دن میں یا پھر 20 دن میں یا 15 دن میں بھی حج ہو جاتا ہے، تو اتنے میں کچھ بھی اکھاڑنے والے نہیں ہے، زندگی سے کچھ جانے والا نہیں ہے۔ 15 دن یوں گزر جاتے ہیں اور ہمارا حج کا فریضہ ادا ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا کام لیکن ہم اسے بہت کم تر سمجھتے ہیں۔ دیکھیے حدیث کی اتنی سختی بیان کی گئی یہاں پر، جو حج کا انکاری ہے تو اسے چاہیے کہ پہلی فرصت میں حج ادا کر لے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہمارے اہل خاندان کو، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دوست احباب کو، پوری امت مسلمہ کو حج بیت اللہ کی سعادت مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت حج کے فریضوں کو ایسا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمارا حج عج اور سج ہو اور قبول ہو اور مقبول اور مبرور ہو، ہے نا۔ مقبول اور مبرور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول بھی کیا ہو، ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے، ایسا بھی نہ ہو۔ سارے ارکان کے ساتھ، سارے فرائض اور واجبات کو لے کر ہم حج کریں، اور اپنے اللہ تیرے گھر کی بار بار حاضری ہمیں نصیب فرما، ہمیں نصیب فرما، ہمارے اولادوں کو نصیب فرما، ہمارے گھر والوں کو نصیب فرما۔ وہاں تو جانے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت بار بار اپنے فرائض بھی ادا فرمائے، فرض حج بھی ادا فرما دے، اور نوافل بھی عطا فرما دے، نوافل حج اور عمرے بار بار نصیب فرمائے، اپنے گھر کی حاضری اللہ رب العزت مقبول اور مبرور نصیب فرمائے۔ وآخر ودعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔